بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نظم پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ نظم ہے بارش کا پہلا قطرہ اور اس کی ہمت کے اوپر۔ ٹھیک ہے، بارش کا پہلا قطرہ۔ دیکھیے اس نظم میں اتحاد و اتفاق کا سبق دیا گیا ہے۔ بارش کا پہلا قطرہ اور اس کی ہمت۔ بارش کا پہلا قطرہ اور اس کی ہمت۔ دیکھیے، گھنگھور گھنگھور گھٹا تلی کھڑی تھی، گھنگھور گھٹا تلی کھڑی تھی، پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی، پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی۔ یہ گھنگھور کہتے ہیں گھنے بادل کو، کالے بادل کو، ٹھیک ہے، کالے بادل کو، پانی سے بھرے بادل کو۔ اور گھٹا کہتے ہیں، گھٹا بھی کہتے ہیں کالے بادل کو جو پانی سے بھرا ہوا ہو اور بالکل پانی سے لبالب گھنے ہو، پورا گھیرا ہوا ہو، تو ایسے بادل کو گھنگھور بھی کہتے ہیں، گھٹا بھی کہتے ہیں، اور دونوں کو ایک ساتھ ملا کر بھی کہتے ہیں گھنگھور گھٹا۔ تو گھنگھور گھٹا کا مطلب کالے بادل یعنی برسنے والے بادل۔ گھنگھور گھٹا تلی کھڑی تھی، تلی کھڑی تھی مطلب کھڑی تھی برسنے کے لیے۔ تلی کا مطلب اڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، گھنگھور گھٹا مطلب اڑی ہوئی تھی، برسنے کے لیے کھڑی تھی، اڑی ہوئی تھی۔ گھنگھور گھٹا تلی کھڑی تھی، پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی، ٹھیک ہے، مطلب برسنے کے لیے تیار تھا بادل، لیکن ابھی تک ایک بوند بھی زمین پر نہیں پڑی تھی۔ کیوں نہیں پڑی تھی؟ اب دیکھیے اس پورے نظم کو۔ گھنگھور گھٹا تلی کھڑی تھی، پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی، ہر قطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، ہر قطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں میں غریب قطرہ، ناچیز ہوں میں غریب قطرہ۔ یعنی ہر قطرہ، ٹھیک ہے، پانی کا ہر قطرہ، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ایک قطرے سے کیا فائدہ ہوگا، میں ایک قطرہ اگر برس جاؤں زمین پہ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، ہماری کیا حیثیت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں ایک قطرے کے ذریعے۔ تو ہر قطرہ، بارش کا ہر قطرہ دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں تو ایک ناچیز، ہماری کیا حیثیت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں ایک قطرہ برس کر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ تو ہر قطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں میں غریب قطرہ، تر مجھ سے کسی کا لب نہ ہوگا، تر مجھ سے کسی کا لب نہ ہوگا، میں اور کی گوں نہ آپ جوگا، میں اور کی گوں نہ آپ جوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہہ رہا ہے کہ ایک قطرے سے نہ کسی کا لب تر ہوگا، ہاں، یعنی نہ ہی کسی کا لب ہونٹ کو کہتے ہیں، نہ ہی ہونٹ کسی کا تر ہوگا، اور کہہ رہا وہ قطرہ کہ میں اور کی گوں کہتے ہیں یعنی مطلبی کو، میں تو، ہماری حیثیت تو ایک مطلبی کی ہے، یعنی میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ نہ آپ جوگا، جوگا کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ خود کو بھی فائدہ پہنچا سکوں، نہ آپ جوگا، میں نہ میری کوئی حیثیت نہیں، نہ میں اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور نہ ہی کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ تو میں اور کی گوں نہ آپ جوگا، کیا کھیت کی بجھاؤں گا پیاس، کیا کھیت کی بجھاؤں گا پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناس۔ یعنی ایک قطرے سے نہ ہی کھیت کی پیاس بجھ سکتی ہے، تو ایک کھیت کی پیاس نہیں بجھ سکتی ہے، تو میں ایک قطرہ برس کر میں کسی کا بھلا نہیں کر سکتا، میں خود اپنا ہی، میں خود اپنا شرمندہ ہوں گا، میں اپنا ہی ستیہ ناس کروں گا، اپنا ہی بیڑا گر کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کہہ رہا ہوں، کیا کھیت کی بجھاؤں گا پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناس، آتی ہے مجھے برسنے سے شرم، آتی ہے مجھے برسنے سے شرم، مٹی پتھر تمام ہے گرم، مٹی پتھر تمام ہے گرم، ہے نا، یعنی ایک قطرے برسنے سے تو مجھے شرم آتی ہے کہ مٹی پتھر سب گرم ہیں اور گرم ہی رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو خالی ہاتھوں سے کیا سخاوت،
خالی ہاتھوں سے کیا سخاوت، پھیکی باتوں میں کیا حلاوت، پھیکی باتوں میں کیا حلاوت، ہے نا. اگر خالی ہاتھ ہے تو خالی ہاتھ سے کوئی سخاوت تو نہیں کر سکتا ہے، کوئی سخاوت نہیں کر سکتا ہے. اور پھیکی باتوں میں کوئی مٹھاس نہیں ہوتی ہے، حلاوت مٹھاس کو کہتے ہیں. تو خالی ہاتھوں سے کیا سخاوت، پھیکی باتوں میں کیا حلاوت. کس برتے پر کروں میں دلیری، کس برتے پر کروں میں دلیری، میں کون ہوں کیا بساط ہے میری، میں کون ہوں کیا بساط ہے میری. کس برتے، برتے کہتے ہیں یعنی بھروسے، کس بھروسے پر، کس امید پر میں دلیری کروں، کس بھروسے پر میں دلیری کروں. میں کون ہوں کیا بساط ہے، بساط مطلب حیثیت، یعنی میری کیا حیثیت ہے، کس بات پر میں ناز کروں، دلیری بہادری دکھاؤں. کس برتے پر کروں میں دلیری، میں کون ہوں کیا بساط ہے میری. ہر قطرے کے دل میں تھا یہی غم، ہر قطرے کے دل میں تھا یہی غم، سرگوشیاں ہو رہی تھی باہم، سرگوشیاں ہو رہی تھیں باہم. سرگوشیاں کہتے ہیں کانافوسی کو، یعنی چپکے سے بات کرنے کو، چیمی گوئیا کرنے کو. تو ہر قطرہ دل میں یہی غم لیا ہوا تھا اور گویا ایک دوسرے سے یہی بات کہہ رہا تھا آپس میں. ہر قطرے کے دل میں تھا یہی غم، سرگوشیاں ہو رہی تھیں باہم. کھچڑی سی گھٹا میں پک رہی تھی، کھچڑی سی گھٹا میں پک رہی تھی، کچھ کچھ بجلی چمک رہی تھی، کچھ کچھ بجلی چمک رہی تھی. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باتیں گھٹا میں یعنی کھچڑی بن رہی تھی، کھچڑی پک رہی تھی، اس طرح کی باتیں ہو کر کہہ رہے کچھ کچھ بجلی چمک رہی تھی. تو ایک قطرہ کہ تھا بڑا دلاور. اب دیکھیے اسی دوران کیا ہوا کہ ایک قطرہ کہ تھا بڑا دلاور، ہمت کے محیط کا شناور، ہمت کے محیط کا شناور. ٹھیک ہے، تو انہی قطروں میں سے ایک قطرہ جو بہت بہادر تھا، دلاور بہت بہادر تھا، اور وہ ہمت کے محیط کا شناور تھا. شناور یعنی بہت ماہر تھا، استاد تھا. اس کے اندر جو ہمت تھی اور تمام چیزوں کو جو چیز احاطے میں لیے ہوئے ہے، ان تمام چیزوں میں وہ بہت ہی بہادر تھا، بہت ہی شناور تھا، اس کا استاد تھا، ماہر تھا. ایک قطرہ، ایک قطرہ کہ تھا بڑا دلاور، ہمت کے محیط کا شناور، فیاض و سخی نیک ہمت، فیاض و سخی نیک ہمت، بھڑکی اس کی رگ حمیت، بھڑکی اس کی رگ حمیت. یعنی اس نیک ہمت اور فیاضی، سخی، فیاض اور سخی دونوں ایک ہی چیز کو کہتے ہیں، سخاوت کرنے کو. تو اس کی رگ میں یعنی اس کے نس نس میں فیاض، سخی اور نیک ہمت کی آگ بھڑکی. حمیت جوش، آگ، ٹھیک ہے، بھڑکی. فیاض و سخی نیک ہمت، بھڑکی اس کی رگ حمیت. بولا للکار کر کہ آؤ، بولا للکار کر کہ آؤ، میرے پیچھے قدم بڑھاؤ، میرے پیچھے قدم بڑھاؤ. ایک قطرہ جو تھا اس نے تمام قطروں سے کہا للکار کر کے آؤ، میرے پیچھے قدم بڑھاؤ. کر گزرو جو ہو سکے کچھ احسان، کر گزرو جو ہو سکے کچھ احسان، ڈالو مردہ زمین میں جاں، ڈالو مردہ زمین میں جاں. تو اس نے کیا کہا، یعنی اس نے کہا کہ میں برسنا چاہتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے تم لوگ بھی آؤ، اور جو ہو سکے، جو احسان کر سکتے ہو، تمہارے بس میں جو ہے وہ کرو، اور اس مردہ زمین پر برس کر اس میں جان پیدا کرو. کر گزرو جو ہو سکے کچھ احسان، ڈالو مردہ زمین میں جان. یارو یارو یہ اگر مگر کہاں تک، یارو یہ اگر مگر کہاں تک، اپنی سی کرو بنے جہاں تک، اپنی سی کرو بنے جہاں تک. یارو یعنی دوستو، کہہ رہا کہ اگر مگر کہاں تک کرو گے، اپنے سے جتنا ہو سکے اتنا کرو. یارو یہ اگر مگر کہاں تک، اپنی سی کرو بنے جہاں تک. مل کر جو کرو گے جاں فشانی، مل کر جو کرو گے جاں فشانی، میدان میں پھیر دو گے پانی، میدان میں پھیر دو گے پانی. جاں فشانی یعنی قربانی، مل کر جو کرو گے جاں فشانی یعنی ہمت، محنت، کوشش،
قربانی دو گے تو میدان میں پھیر دو گے پانی۔ کہتا ہوں یہ سب سے برملا میں، کہتا ہوں یہ سب سے برملا میں، آتے ہو تو آؤ لو چلا میں، آتے ہو تو آؤ لو چلا میں۔ یعنی برملا مطلب یعنی میں سب سے یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ ایک قطرہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بلا جھجک یہ بات کر رہا ہوں، اگر تم لوگ میرے ساتھ آتے ہو تو آؤ، ورنہ میں اکیلا ہی چلوں گا۔ یعنی تم لوگ میرے ساتھ برسنا چاہتے ہو تو برسو، اور نہیں برسو گے تو میں اکیلا ہی برس جاؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ ہو گیا روانہ، یہ کہہ کے وہ ہو گیا روانہ، دشوار ہے جی پہ کھیل جانا، دشوار ہے جی پہ کھیل جانا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گیا، کہہ رہے جی پہ کھیلنا دشوار ہے۔ کہہ رہے ہر چند کے تھا وہ بے بضاعت، ہر چند کے تھا وہ بے بضاعت، کہ کی اس نے مگر بڑی شجاعت، کی اس نے مگر بڑی شجاعت۔ یعنی اگرچہ وہ بے سر و سامان تھا، بے بضاعت یعنی اس پہ کوئی سامان نہیں تھا، مگر اس نے بڑی شجاعت، دلیری، ہمت دکھائی۔ ہر چند کے تھا وہ بے بضاعت، کی اس نے مگر بڑی شجاعت۔ دیکھی جرأت جو اس جری کی، دیکھی جرأت جو اس جری کی، دو چار نے اور پیروی کی، دو چار نے اور پیروی کی۔ یعنی ایک قطرے نے جب اس کو دیکھا، اس کی جرأت کو دیکھا، اس بہادر کی جرأت کو دیکھا، تو دو چار نے اور بھی اس کی پیروی کی، اور اس نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ پھر ایک کے بعد ایک لپکا، پھر ایک کے بعد ایک لپکا، قطرہ قطرہ زمیں پہ ٹپکا، قطرہ قطرہ زمیں پہ ٹپکا۔ ٹھیک ہے، پھر دو چار نے اس کے ساتھ دیا، پھر اس کے دیکھتے دیکھتے اور لوگوں نے پھر اس کا ساتھ دیا، پھر قطرہ قطرہ زمیں پہ ٹپکا۔ تو پھر کیا ہوا؟ آخر قطروں کا بندھ گیا تار، آخر قطروں کا بندھ گیا تار، بارش ہونے لگی موسلا دھار، بارش ہونے لگی موسلا دھار۔ ٹھیک ہے، تو قطروں کا ایک سلسلہ بن گیا اور موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ تو یہ کیسے ہوا؟ جب سارے قطروں نے ساتھ دیا۔ پانی پانی ہوا بیاباں، پانی پانی ہوا بیاباں، سیراب ہوئے چمن خیاباں، سیراب ہوئے چمن خیاباں۔ ٹھیک ہے، تو بیاباں جنگل کو کہتے ہیں، یعنی جنگل بھی جو ہے پانی سے بھر گیا، پانی پانی ہو گیا۔ چمن یعنی گلستان، چمن باغ، خیابہ بھی کہتے ہیں چمن کو، گلستان کو، باغ کو، تو سب سیراب ہو گئے۔ تھی قحط سے پامال خلقت، تھی قحط سے پامال خلقت، اس مینا سے ہوئی نہال خلقت، اس مینا سے ہوئی نہال خلقت۔ قحط کہتے ہیں بھوکمری کو، یعنی اناج اگنا بند ہو جائے، بھوکمری کو قحط کہتے ہیں۔ تو خلقت یعنی مخلوق کو، انسان کو، تو قحط سے پورا مخلوق، سارا انسان جو تھا پامال تھا یعنی پریشان تھا۔ اس مینا سے ہوئی نہال خلقت یعنی خوشحال ہو گئی مخلوق، اور انسان سارے خوشحال ہو گئے۔ جرأت قطرے کی کر گئی کام، جرأت قطرے کی کر گئی کام، باقی ہے جہاں میں آج تک نام، باقی ہے جہاں میں آج تک نام۔ تو ایک قطرے نے جرأت کی تو کام بن گیا، کہہ رہے کہ جہاں میں آج تک یہ نام ہے۔ کہ اے صاحبو قوم کی خبر لو، اے صاحبو قوم کی خبر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو، قطروں کا سا اتفاق کر لو۔ صاحبو یعنی اے لوگو، قوم کی خبر لو، اپنی قوم کے بارے میں خبر لو، قوم کس حالت میں ہے، اور قطروں کا سا اتفاق کرو، کہ ایک قطرہ سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن تمام قطروں نے جب اتفاق کیا اور سب نے اتفاق دکھایا تو کتنا اس سے فائدہ ہوا۔ قطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، قطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، چل نکلیں گی کشتیاں تمہاری، چل نکلیں گی کشتیاں تمہاری۔ تو یہ نظم ہے۔